علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، رب کی رضا کی دولت ہمیں میسر ہو جائے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اس کا معیار کیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر حضرات کی سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو، جس کے پاس بہترین مکان موجود ہو، اور جس کے پاس طرح طرح کی نعمتیں موجود ہو اور وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہو، ہم میں سے اکثر حضرات کی یہ سوچ ہے کہ ایسے بندے سے اللہ راضی ہے۔ اور جس کے گھر کے آنگن کے اندر غریبی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، غربت اور افلاس کی چکی کے اندر وہ پس رہا ہے، مصیبتوں کے تھپیڑے کھا رہا ہے اور طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہو رہا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ حالانکہ ایک بندہ مومن کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نعمتیں ملیں تو اللہ راضی ہیں، نعمتیں نہیں ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ ایک بندہ مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری۔ جب ہم اس سلسلے میں اپنے بزرگان دین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مال کے آنے اور جانے کے بارے میں رب کی رضا اور ناراضگی کا سبب اس کو نہیں بنایا کہ چلو مال آیا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، مال ہم سے چلا گیا تو اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یا ہمارے پاس پرسکون زندگی موجود ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، اور ہمارے پاس تکلیف دہ زندگی ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے ذہنیت نہیں بنائی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، نافرمانی کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ بہترین ولی کامل گزرے ہیں، پیران پیر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غریب بھی رکھا تھا اور امیر بھی بنایا تھا۔ غریب کیسا؟ 25 سال تک بھوک اور پیاس کی شدت اس طریقے سے برداشت کی کہ جب بھی بھوک لگتی کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، جنگلات کے اندر چلے جاتے تھے، درختوں کے پتوں کو کھا کر کے زندگی کا گزارا کرتے تھے۔ 25 سال تک انہوں نے اپنی زندگی کے اس طریقے سے گزارے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں امیر بنایا تو کیسا بنایا؟ ایک جبہ مبارک جب اپنے تن مبارک پر پہن لیا کرتے تھے، دوسری مرتبہ وہ جبہ آپ کے تن مبارک پر نہیں آتا تھا، اور وہ اتنا قیمتی جبہ ہوتا تھا کہ اگر کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے تو وہ بغداد کا رئیس ترین آدمی ہو جایا کرتا تھا، مالدار آدمی بن جایا کرتا تھا۔ مگر اتنے مالدار ہونے کے باوجود حضور غوث اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے، میں جبے کبے بہترین پہنتا ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک خادم نے آ کر کے کہا، حضور آپ کا تجارتی سامان جس جہاز کے اندر لدا ہوا تھا وہ سارا کا سارا جہاز اور تجارتی سامان سمندر کے اندر ڈوب چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نگاہیں اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ غلام خبر دے کر کے واپس چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوا، عرض کیا، حضور میں نے جو پہلے خبر دی تھی وہ خبر غلط نکلی، آپ کا جہاز تجارتی سامان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کنارے پر لگ چکا ہے، سلامتی کے ساتھ کنارے پر لگ چکا ہے۔ اب پھر حضور غوث اعظم نے اپنی نگاہوں کو جھکایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا بہترین انداز۔ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تعجب ہوا، عرض کیا، حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو خوشی کی خبر دی گئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا،
اور جب آپ کو مصیبت کی خبر دی گئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. حضور غوث اعظم نے اپنے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا, جب تم نے آ کر کے خبر دی کہ میرا جہاز تجارتی سامان کے ساتھ ڈوب چکا ہے, تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ کہیں میرا دل مصیبت کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت تو نہیں کر رہا ہے, واویلا تو نہیں کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اور جب تم نے آ کر کے دوسری مرتبہ خبر دی کہ میرا جہاز سلامتی کے ساتھ کنارے پر لگ چکا ہے, پھر میں نے دل کی طرف نگاہ کی. میں نے سوچا کہ کہیں آج یہ خوشی کی خبر سن کر کے یہ کہیں تکبر کے اندر تو مبتلا نہیں ہو گیا, کہیں غرور کے اندر تو مبتلا نہیں ہو گیا, یہ اس طریقے سے کہیں اترا تو نہیں رہا ہے. لیکن حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں, جب میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو پتہ کیا چلا, مال آئے تب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے, مال جائے تب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. یہ اس میں رضا کب ہوگی؟ جب ہم مال آنے اور جانے کے وقت کے اندر ہم اس کی فرما برداری کریں گے. مال آیا تو اس کی شکر گزاری کریں, اس کا شکر ادا کریں, اور مال نہیں ہے تو صبر کریں. انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کو بہترین ثواب عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی بندہ مومن رب کی رضا حاصل کرتے ہوئے اگر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسب معاش اور رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے, تو ایسے بندے کو جناب ثعلبہ کے واقعے سے درس حاصل کرنا چاہیے. یہ ثعلبہ کون ہے, ان کا واقعہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ثعلبہ وہ ہے جو دور نبوت کے اندر مسجد نبوی کے اندر پانچوں وقت کی نمازیں حضور کی ابتدا میں ادا کیا کرتا تھا, حضور کی ابتدا میں ادا کیا کرتا تھا. غربت تھی, افلاس تھی, غریبی کی زندگی گزارا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوا, وہ اتنا پکا نمازی کہ اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اور مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا لقب حمامت المسجد رکھ دیا تھا, یعنی مسجد کا کبوتر. تو حضور کی بارگاہ میں غریبی کی شکایت لے کر کے حاضر ہوا, عرض کیا حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ مجھے مالدار بنا دے, اللہ مجھے مالدار بنا دے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے, امیر بن جاؤ کہ شکر گزار نہ رہو گے, شکر ادا نہ کر سکو گے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ عرض کیا حضور آپ میرے لیے مالداری کی دعا فرما دیں. کیا کرے گا ثعلبہ؟ اللہ اکبر. اس ثعلبہ کے جملے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نقل فرمائے ہیں. اگر آج وہ جملے ہمارے معاشرے پر فٹ کیے جائے تو آج ہم میں سے کئی حضرات ایسے ہیں جو آج دور نبوت والی جو بولی ثعلبہ نے بولی تھی, آج بھی کئی حضرات وہی بولی اپنی دکانوں پر بیٹھ کر کے بول رہے ہیں. کیا کہا تھا ثعلبہ نے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے کئی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا. کیسا عہد؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال عطا کرے گا لَنَصَّدَّقَنَّ, تو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے, ہم صدقہ کریں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم پرہیزگار بن جائیں گے, نیک بن جائیں گے. آج بھی لوگوں کی کیفیتیں اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کرتا, آج بھی کئی حضرات ایسے ہیں جن کے زندگی کو اٹھا کر کے دیکھا جائے, مولانا صاحب آپ دعا فرما دیجئے, میرے پیسے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, یا میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں, آپ دعا فرما دیجئے میرے پاس پیسے آ جائیں گے, مسجد کے اندر اتنے دوں گا, مدرسے کے اندر اتنے دوں گا, طلباء کو اتنے دوں گا. لیکن پیسے آ گئے, مولانا کی دعا سے کیسی مسجد کیسا مدرسہ کچھ پتہ ہی نہیں رہتا. اللہ, یہی رویہ دور نبوت کے اندر جناب ثعلبہ کا تھا. کیا کہا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ, یا رسول اللہ اگر رب تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے گا تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور میں پرہیزگار بن کر کے رہوں گا. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ, جب میں نے انہیں مال دے دیا تو انہوں نے اس کے اندر بخل کیا, کنجوسی اختیار کر لی. کس طریقے سے؟ اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ مجھے مالدار بنا دے. تو حضور نے دعا فرما دی. اب حضور کی دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رد فرما سکتا ہے؟
میرے حضور کی دعا کا تو عالم یہ ہے کہ الفاظ زبان مبارک سے بعد میں نکلتے ہیں، قبولیت کا پروانہ پہلے آتا ہے۔ حضور اگر دل میں بھی خیال کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور کی دعاؤں کا عالم ہے۔ حضور نے دعا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جناب ثعلبہ کی بکریوں کے اندر برکت نازل فرما دی۔ آج کے زمانے کے اندر اگر کسی کے گھر کے باہر بہترین گاڑی موجود ہو، عمدہ سے عمدہ اور مہنگی سے مہنگی گاڑی موجود ہو، تو ہم اسے مالدار سمجھتے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے اندر اگر کسی کے گھر کے باہر بکریوں کا ریوڑ موجود ہوتا تھا تو اسے مالدار سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے پاس اونٹ ہوتے تھے اسے مالدار سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے پاس گھوڑے ہوتے تھے اسے مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو جناب ثعلبہ نے کہا حضور آپ میرے لیے بکریوں میں دعا فرما دیجیے۔ حضور نے دعا فرما دی، اللہ نے ان کی بکریوں کے اندر اتنی برکتیں نازل فرما دی، اتنی برکتیں نازل فرما دی کہ اب ان بکریوں کے ریوڑ کو مدینے کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا، وہ ریوڑ لے کر کے جنگلات کے اندر نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جناب ثعلبہ کی زندگی کو دیکھیے اور آج ہمارا معاشرہ دیکھیے۔ جناب ثعلبہ وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جنگلات کے اندر پہنچ گئے۔ پہلے پانچوں وقت کی نمازیں مسجد نبوی کے اندر حضور کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے۔ آج جب بکریوں کا ریوڑ بڑھ گیا، جنگلات کے اندر چلے گئے، 5 وقت کی نمازیں غائب ہو گئی۔ آج یہی سوچ تو ہمارے دکانداروں کی ہے، اللہ ماشاءاللہ، کہ مولانا صاحب اگر میں شٹر ڈاؤن کروں گا، اگر میں دکان بند کروں گا، میرے کسٹمر کم ہو جائیں گے۔ اگر میں دکان بند کروں گا تو میرے کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار ڈب ہو جائے گا۔ یہی بولی تو جناب ثعلبہ نے دور نبوت کے اندر بولی تھی۔ آج اگر کوئی اس طریقے سے بولی اپنی دکان پر بیٹھ کر کے بول رہا ہے، اسے سبق حاصل کرنا چاہیے جناب ثعلبہ کے واقعے سے۔ تو جناب ثعلبہ یہ 5 وقت کی نمازیں پہلے حضور کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، اب 5 وقت کی نمازیں غائب ہو گئی، صرف جمعہ اور عیدین کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد اور برکتیں ہوئی تو جمعہ اور عیدین بھی غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا افسوس ہے ثعلبہ کے لیے، افسوس ہے ثعلبہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محبوب آپ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، صدقات وصول کیجئے، انہیں پاک کرنے کے لیے، انہیں ستھرا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے عاملین جو وصول کرنے والے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو متعین فرمایا۔ ایک عامل کو جناب ثعلبہ کے پاس بھی بھیجا، سننا توجہ کے ساتھ۔ حضور کے دور، جو حضور کا دور گزرا ہے اور آج کا جو دور ہے، اس کو دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے آج کے دور کے اندر وہی بیماری آج بھی موجود ہے۔ جب جناب ثعلبہ کے پاس حضور کا عامل پہنچا، کہا حضور نے آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ کہا اتنی تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، تم دے دو۔ جناب ثعلبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کل آئیے میں حساب لگا کر کے تمہیں زکوٰۃ کا مال دے دوں گا۔ جب دوسرے دن صحابہ حاضر ہوئے تو کہا کہ آپ زکوٰۃ نکالیے۔ ان کا جملہ کیا تھا؟ یہ تو ٹیکس ہے، میں زکوٰۃ نہیں دینے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میرے مال کا اکثر حصہ نکل جا رہا ہے، اس لیے میں ٹیکس کی صورت میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دینے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جس نبی کی دعا سے ان کی بکریوں کے اندر برکتیں نازل ہوئی تھی، آج اسی نبی کے عامل کو انہوں نے واپس بھیج دیا، انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور اس طریقے سے جناب ثعلبہ نے جواب دیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو گیا ثعلبہ، ہلاک ہو گیا ثعلبہ، ہلاک ہو گیا ثعلبہ۔ جب 3 مرتبہ اس طریقے کے الفاظ ایک شخص نے سنے تو دوڑ کر کے جناب ثعلبہ کے پاس پہنچا، ارشاد فرمایا تیرے لیے حضور نے ایسے الفاظ کہے۔ فوراً جناب ثعلبہ نے اپنے زکوٰۃ کا مال سمیٹا اور مال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور یہ مال ہے زکوٰۃ کا، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا مال قبول کرنے سے اللہ نے انکار فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا کہ تمہارا مال قبول کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب حضور کا دور حیات ظاہری ختم ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور آپ میرا مال قبول فرما لیجئے۔ کہا جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دور عمر کے اندر حاضر ہوئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور آپ قبول فرما لیجئے۔ ارشاد فرمایا ابو بکر نے قبول نہیں کیا، میرے نبی نے قبول نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا۔ حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا۔ یہی جناب ثعلبہ دور عثمان کے اندر، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اپنے مال کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے
تو ہمیں بہترین طریقے پر اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو مجھے کامیابی مل جائے گی۔ اگر ہماری نیت صاف ہوئی، اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر کھوٹ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کو رد فرما دے گا، ہمارے صدقات کو ختم فرما دے گا۔ اس وجہ سے زکوٰۃ دیتے وقت، صدقات دیتے وقت کبھی بھی اپنے دل کے اندر کوئی اس طریقے سے خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں اس طریقے سے زکوٰۃ دوں گا میرا مال کم ہو جائے گا۔ اگر مال کم ہونے کے بعد ہمارے ذہن میں آ بھی گئی، ہمارا زکوٰۃ دینا، ہمارا صدقات دینا سب ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے زکوٰۃ دیتے وقت، صدقات دیتے وقت، خیرات دیتے وقت اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ انشاءاللہ اگر ہماری نیت صاف ہوئی تو ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ اب آگے میں آپ کو اسی سلسلے میں دو چار روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر کوئی بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا بہترین انعام عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مومن اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوا، ارشاد فرمایا جس طریقے سے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو اور وہ بچڑا پروان چڑھ کر کے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ کتنا پروان چڑھاتا ہے؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ تمہارا ایک کھجور دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک کھجور صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ قبول ہو جاتا ہے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے الحمدللہ کتنے حضرات ایسے ہیں اہل خیر جنہوں نے مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر طلباء کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، بہترین پیسے لگائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین انعامات عطا فرمائے گا، بہترین انعامات عطا فرمائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے وارثوں کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ اپنے وارثوں کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی اپنے مال کو پسند کرتا ہے، وارثوں کے مال کو کون پسند کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور تمہارے وارثوں کا مال وہ ہے جو تم نے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو کیا پتا چلا؟ اگر ہم نے اپنے حیات ہی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے مرنے سے پہلے ہی اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں بہترین طریقے پر عطا فرمائے گا۔ ورنہ جو مال رہ چکا ہے ہمارے بعد، وہ ہمارے وارثین یوز کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملنے والا۔ لیکن اگر ہم نے پہلے ہی صدقہ جاریہ کے طور پہ کسی مسجد کے اندر پیسہ لگایا، کسی مدرسے کے اندر پیسہ لگایا، کسی بہترین تنظیم اور تحریک کے اندر پیسہ لگایا، تو یہی پیسہ لگانا آپ کے لیے بہترین جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بہترین جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، جس کا جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں اس کا جانے کو جی چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں 400-500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ممبئی پہنچنا ہے، اور ممبئی جاتے وقت ہمیں تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہے، صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وہاں پر گھر موجود ہے، تو ہمیں سکون رہتا ہے کہ اگرچہ مصیبتیں سفر کی ہو، اگرچہ صعوبتیں سفر کی ہو، لیکن ممبئی پہنچنے کے بعد ہم نے اپنے گھر کے اندر آرام ضرور مل جانا ہے، آرام ضرور مل جانا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے موت اچھی نہیں لگتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس بہترین گھوڑے بھی موجود ہیں، میرے پاس اونٹ بھی موجود ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ان ساری چیزوں کو آگے بھیجنا شروع کر دو، اس لیے کہ جس کا جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں اس کا جانے کو جی چاہتا ہے۔ تمہارا آگے بھیجا ہوا کچھ ہوگا تو وہاں جانے کو جی چاہے گا، جب تم دے چکو گے تو تم پھر موت کو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔
اس لیے اگر کوئی بندہ مومن ذکر بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مال دینے کی وجہ سے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو مال خرچ کرو یا رب کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ضرور انتظام فرما دیتا ہے، ہمارے لیے مکان بھی بہترین محل بھی تیار ہو جاتا ہے اور سایہ دار درخت بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا مال بہترین طریقے پر خرچ کریں گے، یا اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان استعمال کریں گے تسبیح کے طور پہ، ذکر کے طور پہ اور تکبیر کے طور پہ۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کریں گے، اپنے مال کا استعمال کریں گے، ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما عند اللہ هو خیر لکم، جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس وجہ سے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا۔ تو اس نیت کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقات دینے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو آپ ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد بہترین طریقے پر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، مدارس ہیں، مساجد، پھر اس کے بعد تنظیم تحریکیں ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، دور دور تک جا کر کے اپنی زکوٰۃ دے دیا کرتے ہیں، اس وجہ سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب ہے تو سب سے پہلے ان کو دیجیے زکوٰۃ۔ انشاءاللہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اور صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، ان کی مدد کرنے کا، اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ تو اس طریقے سے آپ انتظام کریں گے، انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کے دوران جو رسش خطا واقع ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔